آخری سوال آج کی نشست کا میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم جب تاریخ کو پڑھتے ہیں، اور بہت دور کی تاریخ نہیں، ہمارے اپنے ملک میں قریب کی تاریخ ہے، سیاست کے میدان میں نوک جھونک بھی ہوتی ہے، طنز و تعریض بھی ہوتی ہے، کچھ جملے بھی ادھر ادھر سے کس دیے جاتے ہیں، لیکن ایک ادبی اور لطیف پیرائے میں ہمارے ہاں پوری برصغیر کی بالخصوص روایت رہی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ حوالہ بھی دیا تھا کہ مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا مودودی علیہ رحمہ دونوں سیاسی معاملات کے اندر ایک جماعت بنی ہے، اس میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کا انہوں نے اظہار کیا، وہ اظہار ہی اپنی ذات میں ادب کا ایک شہپارہ بن گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ گریڈ لیڈرشپ بھی نہیں، فرسٹ درجے کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی گفتگو کرنا، کسی کو کوئی بات اگر آپ نے سمجھانی ہے، اس پر طنز کرنا ہے، تعریض کرنی ہے، ادب، زبان، الفاظ، لطیف پیرائے، تلمیح، ان چیزوں سے بالکل ناواقف ہو چکے ہیں۔ اس کا بھی کیا کوئی نقصان ہوتا ہے قومی سطح پہ؟ نقصان کیا، یعنی اس کے نتیجے میں سب کچھ ہی برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ لیڈری اور رہنمائی کے منصب پر فائز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کچھ مطالعہ بھی کریں، کچھ پڑھیں بھی، کچھ ادب کے ساتھ، کچھ فنون لطیفہ کے ساتھ بھی دلچسپی پیدا کریں۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بس آپ کے پاس اگر دولت ہے، آپ اپنا ڈیرا چلا سکتے ہیں تو پھر آپ سیاست میں آ جاتے ہیں۔ یہ سیاست کی ناگزیر ضرورتیں بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو ہمہ وقتی سیاست کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ ہمہ وقتی طور پر اختیار کرتے ہیں تو آپ کے پاس وسائل بھی ہونے چاہیے۔ وہ اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے، اس کا حل کیا ہے اور وہ حل کیسے نکالنا چاہیے، اس میں سیاسی جماعتیں کیسی بننی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو کس طرح منظم ہونا چاہیے، کس طرح ان کو ٹیلنٹ پر استوار کرنا چاہیے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس وقت تو یہی ہے، آپ نے فیصلہ کیا، نوجوانی کے زمانے سب فیصلہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے سیاست کی راہ اپنانی ہے، تو جس طریقے سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں عالم بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، تو پڑھتے ہیں، کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس علم کو حاصل کرتے ہیں، اس سے متعلق علوم کو حاصل کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، تاکہ جس وقت بعد میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو وہ ادب تخلیق ہو کہ جس کا آپ نے حوالہ دیا۔ وہ تو خیر تو بہت بڑے لوگ ہیں ہماری تاریخ کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ قلم عطا کیا ہے کہ آدمی پڑھتا ہے تو اشش کر اٹھتا ہے، لیکن نبی ہو تو ایک درجے میں جو لوگ سیاست کر رہے ہیں یا دانشور ہیں ان کی گفتگو سن کر لوگ حظ اٹھائیں۔ اس میں تعریض بھی ہوتی ہے، کوئی طنز کا جملہ بھی ہوتا ہے، کسی موقع کے اوپر آپ کوئی مذاق کی بات بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کی سطح کیا ہونی چاہیے، کس جگہ کھڑے ہو کے بات کریں وہ، اور جب وہ بات آپ کریں تو آپ کے مخاطب کو بھی یہ موقع ملے کہ وہ اس سے حظ اٹھائے، وہ یہ محسوس کرے کہ یہ ایک لطیف بات ہے جو کہی گئی ہے۔ تو طنز تعریض کے بھی آداب ہیں، اسالیب ہیں، جو ظاہر ہے کہ ادب کے مطالعے سے آتے ہیں، اور فنون لطیفہ کے ساتھ دلچسپی ہو تو آدمی اپنے اندر وہ لطافت پیدا کرتا ہے جس کے بعد اس کی زبان سے لال و گوہر بکھرتے ہیں۔ ورنہ تو آپ کے پاس جھاڑ کے کانٹے ہوتے ہیں یا ہاتھ میں جھاڑو ہوتا ہے، اور وہ بھی غلاظت سے بھرا ہوا، اور آپ جہاں چاہتے ہیں دوسرے آدمی کے دامن کو تار تار کر دیتے ہیں۔ ہم سب بہت ہی اہم گفتگو آج آپ سے ہوئی ہے۔